بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ سفید نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ ادرک کو زیرے کے ساتھ ملا کر نیم گرم پانی میں اس کا قہوہ بنا کر پی لیجئے۔ اسے چند دنوں میں وزن تیزی کے ساتھ کم ہو جائے گا۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ جو لوگ صبح کو ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں ان کو تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، اس سے آپ کو نیند سکون کی آئے گی، دماغ کو راحت اور سر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ گھر میں بکریاں لے آؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، روزی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کے گھر میں بے پناہ رزق آئے گا۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشانات دور ہو جائیں گے۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں۔ روزانہ 1 گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو، کھانا اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا ہو تو یہ یرقان ہونے کی نشانی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ گڑ کھانے سے کبھی بڑھاپا نہیں آتا۔ پیٹ کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام ملے گا۔ سوتے وقت ہمیشہ اوندھے منہ سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھاؤ، اس سے کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ آپ کا کمزور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے کبھی جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ رات کو زیادہ کھانا کھانے سے نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ بکری کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھایا کرو، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو، شہد میں کالی مرچیں ڈال کر چاٹ لو۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 لہسن کا جوا کھائیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا، آپ کا جسم پتلا ہو جائے گا۔ بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے شفا ملتی ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ سونف کو سونگھنے سے طاقت ملتی ہے۔ لیموں پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ آپ کی زبان کو 3 چیزیں شہد، کھجور اور شکر کا ذائقہ کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کے جسم میں کوئی خفیہ بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ رات کے وقت جتنا ہو سکے جلدی سو جایا کرو ورنہ آپ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ زیادہ بولنے والا بندہ عقل کا کم ہوتا ہے۔ ایک دم ہرگز زیادہ پانی پینے سے نقصان ہوتا ہے، اس لیے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھیں تو نمکین پانی سے کپڑے دھوئیں۔ پانی زیادہ پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ جتنا کہ ایک دن میں سگریٹ پینا منہ میں چھالے پڑنے اور معدہ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کر دو، صبح اٹھتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت کرو، رات کو کچا دودھ پی لیا کرو، آپ کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کچا دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔
خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ نہار منہ پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی، رنگت نکھر جائے گی۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سوکھی ہوئی کھجوروں کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ دل بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ خربوزے کے بعد پانی پینا یا دودھ پینا، اس سے ہیضہ بھی ہو سکتا ہے۔ الرجی والے لوگ لسی استعمال مت کریں، ورنہ ان کی الرجی مزید بڑھ جائے گی۔ بال گرنے یا خشکی کا مسئلہ ہو تو پیاز چھیل کر اس کا رس نکال کر اس میں ذرا سا شہد ملا کر اچھی طرح پورے بالوں میں لگا لیجئے۔ اس سے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے، بالوں کی خشکی بھی ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر 3 ماہ 3 روز صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے، وہ کسی بڑی بیماری میں دوچار نہیں ہوگا۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کرو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ معدے میں جلن ہو تیزابیت کو دور کرنا ہے اور مثانے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں میں جلن ہو تو کھیرا کھایا کرے، اس سے ہاتھوں اور پیروں میں جلن نہیں ہوگی۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان کبھی پانی مت پئیں۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت روشنی رہتی ہو، وہاں جادو نہیں ہو سکتا۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ چاولوں کو ابال کر اس کا پانی پیو تو قبض دور ہو جاتی ہے۔ چاولوں کا پانی بالوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بدہضمی کا مسئلہ بھی دور ہوگا اور لو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ گرمی کے موسم میں بند جوتے نہ پہنو، نظر اور دماغ دونوں ہی کمزور ہو جائیں گے۔ جس بندے کی سانس پھول جاتی ہو یا پھر وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کے لیے گنے کا رس مفید ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کے دانے کھا کر بکری کا دودھ پی لو، اس سے پیٹ نہیں پھولے گا۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جایا کرو، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے بچیں، ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کلونجی کے باریک دانے وزن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بخارا کھانا چاہیے۔ جن کو خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھائیں۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی پینے سے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا، یا پھر اس سے غسل کر لو، نہایت ہی پرسکون نیند آئے گی۔ اگر آپ اپنی اسکن کو خوبصورت اور توانا بنانا چاہتے ہیں تو پانی بوتل میں پینا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ لیکوریا کی بیماری کی وجہ سے بانجھ پن کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اس کے لیے اخروٹ کھایا کریں۔ لوکی کا استعمال کرنے سے گرمی کم لگتی ہے، بلغم ہو تو خارج ہو جاتی ہے، دماغ کے مریض میں بہترین ہے اور بالوں کے لیے مفید ہے۔ نہار منہ انڈے کی سفیدی کھاؤ، معدہ ٹھیک رہے گا۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھا لینے سے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ خربوزہ دل و دماغ کو سکون دیتا ہے، سٹریس اور ٹینشن کو ختم کرتا ہے، بے خوابی کا آخری علاج ہے۔ اگر آپ کو وہن کی بیماری ہے تو آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہو تو ہری سبزیاں استعمال کرو۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے
جتنا کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ بھینس کے دودھ کی بلائی لے کر اس میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ لیں اور اس کو چہرے پر لگانے سے جھریاں اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پانی ہمیشہ پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، اس سے نظر تیز ہونے لگتی ہے۔ نہار منہ زیرے کے استعمال سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اسفغول کا چھلکا کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ کھیرا ہاضمے دار ہے، دیگر غذاؤں کو ہضم کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اندھے لوگ عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں اور وہ ہماری طرح خواب نہیں دیکھ سکتے؟ رات کو خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ گھر میں کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھلائیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ بدن کی الرجی میں بکری کا دودھ پیو، افاقہ ہوگا۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اندھیرے میں سفر کرنا خوف کو ختم کرتا ہے۔ جن کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھائیں۔ 18 سال کی جوانی چاہتے ہو تو چلغوزے کے بیج کھایا کرو۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانے کو چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، کیونکہ کچھ لوگ غصے میں یا پریشانی میں کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننے سے ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کو آپ جان نہیں سکتے۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کر دیا کرو، چہرہ چمک جائے گا۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھوں پر، کانوں میں اور ناک میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی دور ہو جاتی ہے۔ ککر کی لکڑی کو چبانے سے الرجی ختم ہوتی ہے۔ جو انسان بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوتی۔ اکثر بند گوبھی کا استعمال کرو، اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ جو لوگ ٹینڈے کی سبزی زیادہ کھاتے ہیں تو انہیں کبھی معدے کی جلن نہیں ہوگی، نہ ہی جسم میں کمزوری ہوگی۔ اس سے کمر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینے سے چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ دھبے نہیں پڑتے۔ بچے کو شہد چٹاؤ، بچہ تندرست رہے گا اور اس سے بچے کو سکون کی نیند بھی آئے گی۔ ابلے ہوئے چاول کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر مسلنے سے سر درد ختم ہوتا ہے، نیند جلدی آتی ہے۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ آیت الکرسی پڑھتے رہا کرو، بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ گرم غذائیں کھانے سے زبان پر چھالے پڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ سفید کپڑے پہنا کرو، کالے کپڑے کم پہنا کرو۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن بہت اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے، بڑھاپے میں بیمار کرے گا۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ گھر میں ننگے پاؤں گھومنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ ہر دوسرے دن اسفغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے، آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو بھنے چنے کھا کر تھوڑا سا گڑ کھائیں۔ ایک ہفتہ ایسا کریں۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ اسے فوراً جواب دیں یا سن لیں، صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو بڑی الائچی 10 گرام رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو مل کر چھان کر ہم وزن ارکے کیوڑا ملا کر نہار منہ پئیں، دل کی دھڑکن کبھی تیز نہیں ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا، دعاؤں میں اگر دل لگنے لگ جائے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے والا ہے۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبائیں، خون کی کمی دور ہوگی۔
دماغی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھائیں۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر لگائیں، جلن ختم ہوگی۔ اگر بڑھاپے میں جوان نظر آنا چاہتے ہو تو دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے بدن کی تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا بڑھ جاتی ہے جو چھینک کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت: عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخواں پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہے، دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ پانی میں تکھو ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھایا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کر دے گا۔ آلو کے قدرتی بلیچی اجزاء آنکھوں کے نیچے سے حلقوں کو ختم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ملتانی مٹی عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگائیں اور خشک ہونے پر دھولیں۔ یہ ماسک چہرے کے دانوں کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی ہمیشہ پوری ہو جاتی ہے۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ پیخانہ کالے رنگ کا آئے تو جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیشہ صبح کے وقت ورزش کرنی چاہیے۔ کچا امرود کھانے سے ہاتھ، پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ استعمال کریں۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگس خصوصیات ہوتی ہیں، جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والوں کے پھیپھڑے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں لوہے جیسی ہو جائیں گی۔ زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے لیٹنے سے مرگی کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ شوگر کے مریض ہمیشہ ایک پھل کا استعمال کریں، یہ وہ پھل ہے جامن، کیونکہ جامن کے استعمال سے شوگر بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ شہد اور چینی کو ملا کر ایک اسکرب تیار کریں اور چہرے پر لگائیں، اس سے چہرے کا رنگ چمکنے لگ جاتا ہے۔ جو لوگ گنا چوستے رہتے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ چوکڑی مار کر کھانا کھانا بیماری پیدا کرتا ہے۔ زیادہ تر ننگے پاؤں چلنے سے آپ کے پاؤں کے تلوے بہت سخت ہو جائیں گے۔ چاولوں کے پانی سے چہرہ دھونے سے کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ مولی کے پتے کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ وہم کرنے سے عمر میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ دبلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پیو۔ ہمیشہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ سوجن والی جگہ پر پان کے پتے رگڑو، سوجن ختم ہو جائے گی۔ شام کے وقت پیاز کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگانے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ چھوٹے بچوں کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مسل دیں، بچے ٹھنڈ سے محفوظ رہیں گے۔
اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیز اور دودھ مت پئیں، شہد میں انار شامل کر کے کھا لیں، بدن کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کالے یرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پیو۔ دیسی انڈے دل و دماغ کو قوت بھاگ کو طاقت دیتے ہیں۔ سر میں شدید درد ہونے لگے، تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد ختم ہوگا۔ بے چینی ہوتی محسوس ہو رہی ہو تو انار کا جوس پی لو، جسم کی تھکاوٹ کے لیے بہترین ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اپنے مقصد میں لگن، مسلسل جدوجہد میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ پاخانہ کالے رنگ کا آتا ہے تو 2 کھیرے کھا لو۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جائے وہ عورت روزانہ انار کا رس اور کھیرا زیادہ استعمال کیا کرے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کدو کاٹ کر آنکھوں پر مسلو، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ مرغی کے بچے کو جلدی بڑا کرنا ہے تو کریلے کے ٹکڑے کھلاؤ۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں روزانہ 2 کھجوریں کھانے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے نظر اور دماغ تیز ہوتے ہیں۔ روزانہ لیموں پانی پی لیا جائے، ہفتے بعد 3 کلو چربی کم ہوگی۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کا ٹکڑا کاٹ کر کھاؤ، سر کا درد ختم ہوگا۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک استعمال نہ کریں۔ جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ روزانہ 2 کھجوریں کھایا کرو، جسم میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور کمزور جسم طاقتور ہو جاتا ہے۔ پیٹ کا پھول جانا یا لٹک جانا، میتھی دانہ اور سونف کو پانی میں ملا کر پیو، اس سے بہت جلدی پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنی ہے تو سونف، مصری اور بادام، ثابت دھنیا، یہ تمام چیزیں لے کر 20-20 گرام، اس میں کالی مرچیں، زیرہ دونوں کو پیس کر، ان تمام چیزوں کو پیس کر سفید شیشی میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے نظر کی کمزوری دور ہوگی۔ کوشش کریں روٹی کا استعمال دن کو زیادہ کریں۔ جن کے ہاتھ پاؤں میں بہت جلن رہتی ہو یا پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو وہ کھیرا استعمال کریں۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ قبض یا پیٹ کا پھول جانا، صبح نہار منہ 2 کھیرے کھا لو، 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لو، اس سے قبض ختم ہوگی۔ کم روشنی میں کام کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سر میں درد ہونا، کمزوری اور چکر آنے کی بڑی وجہ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ یہ سب ہوتا ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، ڈپریشن دور ہوگا۔ اگر آپ کا وزن اچانک کم ہونا شروع ہو جائے تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے، نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ روزانہ 1 سیب کھا لینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ 1 گلاس دودھ میں 3-4 کھجوریں ابال کر پینے سے ماہواری کا درد اور جسمانی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے متلی اور موشن میں آرام ملتا ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیو۔ اونٹنے کے دودھ میں بے بہا طاقت ہوتی ہے۔ پیاز کا رس 50 گرام صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہوتی ہے۔ جن بچوں کو میٹھی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی میٹھی کھانے کی عادت ٹھیک ہو جائے گی۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہو تو 1 ٹافی کے برابر گڑ کھا لو۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔
خون کی خرابی میں انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ دماغ کی بیماری ہو تو شام کے وقت ایک کھجور کھاؤ، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگی ہیں تو موم بتی کی موم اپنی ایڑیوں پر لگائیں، ایڑیاں صاف ہو جائیں گی۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے ایک گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اس پانی کو پینے سے بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو کھانے میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ جڑواں بچوں کی خواہش چاہتے ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لو۔ پیاری ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔